أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 سے درس قرآن چل رہا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان چیزوں کا بیان کیا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حرام قرار دے دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے کس کو؟ مردار کو اور خون کو اور خنزیر کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے نام پہ پکائی جانے والی یا کٹنے والا کوئی بھی چیز ہو، ذبح کیا گیا ہو یا کوئی بھی منت مانی گئی ہو، تو اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے آپ کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ کا یہ مطلب ہے ان جانوروں پر اللہ کے سوا بت وغیرہ کا نام پکارا جائے، کسی بھی حلال جانور پر حرام، مثلا کسی پیر فقیر، کسی پیغمبر کا، کسی کی نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر دینا، اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو آپ پر حرام قرار دے دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحم الخنزیر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور خنزیر اس کو نجس العین کہا گیا ہے۔ اس کی ہر چیز، اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو حلال ہو، بلکہ اس میں ہر چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس سے کسی طور پر بھی فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی حرکات اور سکنات بھی اسی کی طرف ہوتی ہیں۔ یہ اتنا بیہودہ جانور ہے جو سرعام آواز نکالتا ہے، جو سرعام برائی کی دعوت دیتا ہے، اور جو لوگ اس کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر بھی اسی طرح کی غلط اور غلیظ عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، اور کسی قسم کی غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی نظر و نیاز ہے وہ بھی اسی خنزیر کی طرح، اسی خون کی طرح، مردار کی طرح حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایسی اشیاء حرام کردہ چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، لیکن اس اضطراری حالت کے اندر جس کے اندر سوائے اس حرام کے کھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ والی کیفیت ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو پھر اس کی حالت بہت یعنی موت کی حالت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا اس حالت کے اندر اس کا استعمال جائز ہے، لیکن اتنا جتنی اس کی جان بچ سکے، اس سے تجاوز نہ کرے۔ آگے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک انسان اس کو کیسے پتہ چلے گا میں کتنا کھاؤں گا تو میری جان بچ جائے گی؟ اگر وہ تجاوز بھی کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، لیکن اعتدال یہی ہے کہ اتنا ہی کھا پی لے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جتنی اس کی اجازت دی ہے۔ آگے فرمائے ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کیا اللہ نے کتاب میں، ويشترون به ثمنا قليلا، اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مال وغیرہ، اولئک ما ياكلون في بطونهم، وہ نہیں برتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ کو، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان سے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، یہود کے اندر یہ چیز تھی، جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھیں ان کو چھپاتے تھے، اور جو حرام تھے ان کو واضح کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ صفات جو میں لکھی ہیں ان کو بھی چھپاتے ہیں اور بدلتے ہیں، یہ دونوں سخت گناہ ہیں، کیونکہ ان کا مطلب اور نتیجہ یہ ہے ہدایت اور طریق کسی کو نصیب نہ ہو، سب گمراہ ہو جائیں۔ یعنی حق کا راستہ اس کو بتلانے کے بتائے اس کو چھپاتے ہیں، تو فرمایا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے تاکہ کسی کو ہدایت نصیب نہ ہو۔ اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آگے فرمایا کہ جن چیزوں کو ہم نے حرام کر دیا، جن کو ہم نے حلال نہیں بلکہ حرام کر دیا، وہ اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں ایسے وہ لوگ جو اس پر کچھ اجر لینے کی خاطر سے اس طرح کرتے ہیں، کہا کہ یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہی ہیں، یہ پیٹ نہیں بھر رہی، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہی ہیں۔ بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا ہے، انسان کوئی اچھی چیز کھا رہا ہو اس پہ زار لگائی جائے تو کھائے گا تو بڑے مزے مزے کے ساتھ، لیکن جیسے ہی وہ اندر جاتی جائے گی تو وہ اس کا پیٹ کا بھی ستیہ ناش کرے گی، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ جو لذت کی چیز تھی اور انسان اپنی جان سے بھی جائے گا۔ یہی مثال ہے انسان کی جو حق کے مسائل کو چھپاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام نہیں کریں گے۔ کون سا کلام نہیں کریں گے؟ محبت کا کلام نہیں کریں گے، پیار سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ سے غصے میں اور اپنے جلال کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ یہی ان کی گفتگو ہوگی جس پر ان کو ندامت ہوگی، ہائے کاش کہ ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا، آج ہمیں یہ رسوائی اور ذلت نہ ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کا تو یہ ہے کہ جس کو گناہ کی سزا ملے گی ایک عرصہ وہ سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ آ جائے گا، لیکن کافر کا معاملہ اس کی بالکل برعکس ہوگا، وہ کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا، اور اس کے لیے دردناک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو تیار کر رکھا۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کے بدلے ہدایت کو اور عذاب بدلے بخشش کے، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ بے شک اس قابل ہیں کیونکہ انہوں نے خود سرمایہ نجات کو غارت کیا اور گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں پسند اور اختیار کیا، اور اسباب مغفرت کو چھوڑ کر عذاب کو منظور کیا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ہدایت آئی، اللہ نے ان کو راستہ دکھلانے کی کوشش کی کہ یہ راستہ ہدایت کا ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کے اس ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی کو، تو یہ ان کا اپنا اختیار تھا، انہوں نے اپنے اختیار سے یہ سارا کام کیا ہے، اور انہوں نے اس غلاظت پہ، اس بے حسی پہ، اس پہ صبر بھی کرتے رہے، اور اب عذاب کے اوپر صبر کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی، اور جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں بے شک ضد میں دور جا پڑیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یعنی یہ ضلالت کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدنے کی دلیل، یہ ان پر عذابات مذکورہ سابقہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب سچی نازل فرمائی انہوں نے اس کے خلاف کیا، اور اس طرح کے اختلاف اس میں ڈالے اور خلاف دشمنی میں دور جا پڑے، یعنی بڑا خلاف کیا اور حق سے دور ہو گئے، جو حق کا راستہ تھا اس سے دور ہو گئے، کہ ان پر جو بھی ہوگا، جو انہوں نے صبر کیا وہ بطلان پر صبر کرتے رہے، یعنی اپنی ضد پر صبر کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کا راستہ جو ہے قرآن اور سنت کا راستہ، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ اپنی ضد اور عناد، بغض اور عداوت کے اوپر جمے رہنے کی، اور اسی ضد کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی پر اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔